بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیسیلیٹیٹر عبد الرحمن، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا سوال ہے۔ سوال یہ ہے، کیا خون عطیہ کرنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ خون دیں گے تو ان کا جسم کمزور پڑ جائے گا، چکر آئیں گے یا وہ بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یا یہ محض ایک پرانی غلط فہمی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم سائنسی بنیادوں پر یہ سب کچھ تفصیل سے سمجھیں گے، لہٰذا آخر تک ساتھ رہیے گا۔ عام لوگوں کا خیال: کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خون دینے سے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خون دینے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور چکر آتے ہیں۔ کچھ کے خیال میں بلڈ ڈونیشن سے وزن کم ہو جاتا ہے یا صحت پر برا اثر پڑتا ہے، اور بعض تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے خون دیا تو انہیں دوبارہ خون نہیں بنے گا۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ اب آئیں دیکھتے ہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ ایک بالغ انسان کے جسم میں تقریباً 4.5 سے 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے۔ جب ہم خون عطیہ کرتے ہیں تو تقریباً 350 سے 450 ملی لیٹر خون لیا جاتا ہے، جو کہ کل خون کا صرف 7 سے 8% بنتا ہے۔ جسم کے اندر ایک حیرت انگیز نظام ہے جو فوراً کام شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کمی کو پورا کرے۔ خون دینے کے بعد جسم کا رد عمل۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہم خون عطیہ کرتے ہیں تو جسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پانی کی کمی پوری ہونا۔ خون میں زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی خون لیا جاتا ہے، جسم فوراً پیاس کا سگنل دیتا ہے، اسی لیے بلڈ ڈونیشن کے بعد پانی یا جوس پینے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ صرف 24 گھنٹے میں جسم کھویا ہوا پانی دوبارہ پورا کر لیتا ہے۔ خون کے اندر ایک اہم حصہ سوکھ خون کے خلیے ہوتے ہیں۔ یہ خلیے آکسیجن کو جسم کے ہر حصے تک لے کر جاتے ہیں۔ جب ہم خون عطیہ کرتے ہیں تو ان کی تھوڑی مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن ہڈیوں کے اندر موجود بون میرو فوراً نئے سرخ خلیے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تقریباً 4 سے 6 ہفتوں میں ریڈ بلڈ سیلز کی تعداد دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے۔ خون کا ایک اور حصہ پلازما ہے۔ پلازما کی کمی صرف 2 دن میں پوری ہو جاتی ہے۔ خون دینے کے بعد کیا ہیموگلوبن لیول وقتی طور پر کم ہو سکتا ہے، لیکن اگر خوراک متوازن ہو تو ہیموگلوبن جلدی نارمل ہو جاتا ہے۔ ممکنہ نقصانات: اگرچہ بلڈ ڈونیشن محفوظ ہے، لیکن کچھ چھوٹے مسائل ہو سکتے ہیں۔ خون دینے کے بعد چند لمحوں کے لیے ہلکی کمزوری یا چکر آ سکتے ہیں۔ انجیکشن لگنے والی جگہ پر ہلکی سوجن یا نیلا پن آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کمزور ہو یا پہلے سے بیمار ہو تو اس کے لیے ڈونیشن مناسب نہیں، لیکن یہ سب عارضی اور معمولی چیزیں ہیں جو جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کی ریکوری کیسے ہوتی ہے؟ جسم میں قدرتی صلاحیت ہے، وہ خون کی کمی فوراً پوری کر دیتا ہے۔ بلڈ ڈونیشن کے بعد اگر آپ اچھی غذا لیں، زیادہ پانی پئیں اور آرام کریں تو ریکوری اور بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ آئرن والی غذائیں، پھل، سبزیاں اور گوشت خون کی بحالی میں مددگار ہیں۔ زیادہ تر لوگ 24 گھنٹے کے اندر بالکل نارمل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بلڈ ڈونیشن کے فوائد: خون دینے سے دوسروں کی جان بچتی ہے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ریسرچ کے مطابق بلڈ ڈونیشن سے آئرن لیول متوازن رہتا ہے، جو دل کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے۔ کچھ اسٹڈیز یہ بھی بتاتی ہیں کہ باقاعدہ ڈونیشن زیادہ صحت مند رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خون دینے کے بعد انسان کو ایک سکون اور خوشی ملتی ہے کہ اس نے کسی کی زندگی بچائی ہے۔ تو ناظرین، اب آپ جان گئے کہ بلڈ ڈونیشن سے جسم کمزور نہیں ہوتا۔ جسم کے اندر قدرتی نظام ہے جو چند دنوں میں خون دوبارہ بنا لیتا ہے۔ صرف ہلکی تھکن یا چکر آ سکتے ہیں، لیکن یہ وقتی ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن محفوظ بھی ہے اور فائدہ مند بھی، لہٰذا اگر آپ صحت مند ہیں تو خون عطیہ کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کا دیا ہوا خون
علم کسی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔